انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شأنک هو الابتر۔ معزز سامعین کرام، یہ اصول السنہ کا درس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصول السنہ یعنی سنت کے اصول میں سے یہ ہے کہ حوض کوثر پر ایمان لانا اور اس کی صفات کو سمجھنا اور ماننا جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے چیز کہ حوض کسے کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ کوثر میں کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کا کل قیامت کے دن اپنا ایک حوض ہوگا۔ لکل نبی حوض کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، لیکن کوثر جو ملے گا وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ یہ کوثر حوض کوثر جو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی اور نبی کو نہیں ملے گا۔ اور یہ کوثر جس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل جو حدیثوں کو ذکر کیے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین نے جو اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں فصل لربک وانحر کہ جب تمہیں نعمت مل جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی جس انسان کو جتنی نعمت ملے اس حساب سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے جو بھی ہو سکے صدقہ خیرات جو بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کو حوض دیا گیا۔ یہ حوض کیسی ہوگی جس کا ذکر اگر دیکھا جائے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس میں بتلایا گیا طولہ وعرضہ سواء کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں کی دونوں برابر ہوگی۔ یہ حوض کوثر اتنی بڑی ہے کہ جس کی لمبائی بھی اور چوڑائی بھی دونوں کے دونوں برابر ہے، اور اس میں کہ وہ حوض جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت فرمائی کہ اس کے تعلق سے جو قرآن میں یہ قرآن کے جو آیتیں ہیں اور حدیث جو بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا فرمائی۔ تو اب یہ چیز جو حوض کوثر جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ حوض کوثر کی اس کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس کی لمبائی چوڑائی دونوں برابر ہوگی۔ دوسری چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کا جو پانی ہوگا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا، جو انسان ایک مرتبہ پی لے قیامت یعنی کہ وہ جنت جانے تک اسے پیاس نہیں لگے، لیکن یہ حوض سے کیا ہر امتی پیے گا؟ یہ بھی بات ہوتی ہے۔ تو اس کا ذکر آگے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اگر تمہیں حوض کا پانی پینا ہے تو تم میری نبی کی اتباع کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ میری امتی ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بن اثر السجود یعنی کہ ایک تو یعنی سجدوں کے نشانات سے، اور وضو جو ہم کرتے ہیں وہ وضو کے اثرات جو ہمارے ہاتھوں سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی، روشنی نکل رہی ہوگی جسے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ میری امتی ہے، اسے بلایا جائے گا۔ حافظ ابن حجر یہ نقل فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگ ایسے بھی مراد ہیں جنہیں حوض کوثر سے دھکا دے دیا جائے گا اور اسے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول دیکھ کر یہ پہچانیں گے کہ ارے یہ کے تو یعنی کہ وضو کے اثرات تو ان کے جسم پہ ہے، پھر کیوں اسے دھکا دیا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے اصحابی ہے، میرے ساتھی ہے، اسے آنے دو، تو فرشتے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا. ان لوگوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل نہیں سمجھا, اس میں اضافہ کیا, اس سے بڑھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کہیں گے بودن و شوقن کہ دور کرو اس کو میرے نظر سے, میں ان لوگوں کو دیکھنا تک نہیں چاہتا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کرے جس کے ذریعے سے کل حوض کوثر سے ہم محروم ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اس حوض کوثر سے ہمیں پانی پینا ہے. اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو پیالے ہوں گے ستاروں کے مانند, یعنی کہ نہیں ایسا نہیں کہ بھیڑ لگ جائے تو ختم ہو جائے پانی. پیالہ نہیں ہے رکنا پڑے, سب کو لائن لگانا پڑے کہ ابھی ٹائم لگے گا. اللہ کے رسول نے کہا اتنے پیالے ہوں گے جیسے کہ ستارے آسمان پہ تم دیکھ رہے ہو, اتنے پیالے ہوں گے. اور 1 مہینے کی مسافت, لمبائی چوڑائی تو برابر ہے ہی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 مہینہ تک مسلسل جو انسان سفر کرتا رہے گا, اس 1 مہینے کے سفر میں جہاں تک وہ پہنچے گا وہاں تک اس کی چوڑائی اور لمبائی ہوگی. یعنی 1 مہینے کی مسافت اس حوض کی ہوگی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ان سنتوں پہ ہم عمل کریں اور دیکھیں کہ کوئی ایسی بدعت ہم سے نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جائیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث پہ حافظ ابن حجر یہ بیان کرتے ہیں فتح الباری میں جن کا ذکر ہے, اور یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ امام بخاری کے جو شیوخ ہے وہ ان کے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں دین سے وہ لوگ مراد ہے, لیکن بعض کے سلف یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد اہل بدعت بھی ہیں جنہوں نے دین میں نئی باتوں کو ایجاد کیا, تو وہ لوگ بھی ان سے مراد ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو تو اپنے عملوں کو ہم عالموں سے پوچھ کر یا دیکھ لے کہ کوئی عمل ایسا تو نہیں جو شریعت اسلام سے ہٹ کر ہم کر رہے ہیں. اس چیز کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے جب دھکا دیا جائے گا جو لوگوں کو, تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان جائیں گے کہ میرے دین میں نئی باتوں کو ایجاد کیے. تو ان تمام چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جو لوگ بھی دین میں اگر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں تو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو جائے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جان جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایک عمل پھونک پھونک کر ہم ان سنتوں پہ عمل کرے کہ جو جتنا سنت پہ عمل کرے گا اور نماز کا پابند ہوگا اسی شخص کو اللہ کے رسول پہچانیں گے. تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے, تب جا کر ہم یہ اس چیز کو پا سکتے ہیں. ایک دوسرا ذکر امام احمد بن حنبل یہ کرتے ہیں کہ عذاب قبر پر ایمان لانا, یہ بھی اصول سننا یعنی سنت کے اصول میں سے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عذاب قبر کو انکار کیا ہے کہ عذاب قبر کچھ ہوتا ہی نہیں. انسان جب مر گیا تو اس کے بعد اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں, روز جزا کا بھی انکار کرتے ہیں. تو اسی میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بتلا رہے ہیں کہ بلا شبہ قبر کی یعنی کہ آزمائش ان قبروں کی زیادتی اور ان کے بعد ایمان لانا اسلام کے ارکان کا اللہ رب العالمین جو ذکر کیا اسے مانے. اور نبی کون ہے جو پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے, من ربوں کا, ما نبیوں کا, ما دینوں کا, یہ سوالات جو ہم سے پوچھے جائیں گے تو ان سوالات کے جواب ہم کیسے دیں گے. 3 سوال تو ہر ایک جگہ یہ ذکر ہوتے ہیں کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے, لیکن ان 3 سوالوں کے بعد فرشتے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان سوالوں کا جواب آیا کیسے. اس چیز کی طرف ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو جو مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت کا منظر کیا ہوتا اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جب انسان کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ انسان کو پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے کہ وہ عالم برزخ کا ایک دروازہ ہے جس سے انسان جب جاتا ہے تو پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے اور بسم اللہ علی سنت رسول اللہ یا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ اس دعا کو پڑھ کر مردے کو اتارا جائے. جب دفن کر کے انسان اس کے بعد جب آتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے دعا کرو, ثابت قدمی کی دعا کرو. جب انسان دعا کر لیتا ہے اس کے بعد فوراً سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا ایک عمل آتا ہے.
ایک عمل کیا؟ یہ جو دنیا میں وہ عمل کرتا تھا، اگر اچھا عمل کرتا تو نیک شکل میں وہ آئے گا، خوبصورت شکل میں، جس سے پورا کا پورا قبر روشن ہو جائے گا۔ انسان اس سے پوچھے گا کون ہو تم؟ وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہ عمل ہوں جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ آج تمہارے مال و دولت، تمہارے اپنے قریبی رشتے دار جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ عمل جو دنیا میں تم کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ میں رہوں گا اور کوئی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص بدبخت ہے، برا ہے، گناہگار ہے، اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ گناہگار شخص کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو منکر نکیر کیسے آئیں گے؟ منکر نکیر کے بارے میں آتا ہے کہ منکر نکیر بھیانک ہی ڈراؤنی شکل میں آئیں، جن کی آنکھیں ایک دم لال ہوگی اور ان کے دانت جو ہوں گے وہ بیل کے سینگوں کے مانند ہوں گے، اور اس کی آواز ایسی ہوگی جیسے بجلی کی کڑک، اور اپنی دانتوں سے زمین کو اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے پہلی ہی دہشت ایک انسان کو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آ کر وہ بدبخش سے جب پوچھے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے بعد کا جو ذکر آتا ہے کہ اس کے قبر کو پوری طرح سے پیس دیا جائے گا، ایسے پیس دیا، ملا دیا جائے گا کہ دائیں کی پسلی بائیں میں، بائیں کی پسلی دائیں میں اس طرح چلی جائے گی، اور اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دیا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے جو دنیا میں تم نے عمل کر کے آئے۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ عذاب قبر برحق ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا کہ فرعون کے قوم کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ کل قیامت کے دن آگ ان پہ پیش کی جائے گی صبح شام، یوم تقوم الساعۃ، کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، وَأَدْخِلُ آلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سورہ غافر آیت نمبر 46 کی آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ فرعونی لوگ نے جو میرے ساتھ کفر کیا، میرا انکار کیا، اس کو سخت عذاب ان کے ساتھ پیش کیا جائے گا صبح شام۔ تو اس سے بات پتا چلی کہ عذاب کل قیامت یعنی کہ قبر میں شروع ہوگی، جس کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عذاب قبر کا ذکر کرتے وہ بہت زیادہ رونے لگتے، اتنا زیادہ روتے تھے وہ عذاب قبر کے تعلق سے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے ایک لکیر بن گئی۔ صحابہ یہ پوچھتے کہ کیا بات ہے کہ آپ جب جنت کا جہنم کا ذکر آتا آپ اتنا نہیں روتے، یا جنت اور دوسرے چیزوں کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، لیکن عذاب قبر میں آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ بولے کہ تمہیں معلوم نہیں یہ عالم برزخ کی آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں تم کامیاب ہو گئے سب میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں ناکام ہوئے ہر ایک میں ناکام ہوگے، اس سے ڈرو۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو قبر اسے ایک بار اپنے سکنجے میں لیتی ہے، جھنجھوڑتی ہے پوری طرح سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 30 سال کی عمر میں ایمان لائے، 36 سال میں ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو آج ہم لوگوں سے کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل یہ بتلانے آئے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ وہ اتنے نیک صحابی تھے جس میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ تو اللہ کا عرش جب جھوم اٹھا تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب حضرت سعد کو قبر میں داخل کیا گیا تو قبر نے اس کو بھی اپنے اندر پوری طرح سکنجے میں لے لیا۔ اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو قبر اسے چھوڑے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوا، امام حافظ ابن حجر یہ لکھتے ہیں کہ ان کی تشریح میں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ان کا ایک معاملہ ان کے ساتھ، اگر کسی کو قبر اپنے سکنجے میں نہ لیتی تو وہ حضرت سعد ہوتے، لیکن انہیں بھی جب سکنجے میں لے لی، اس کا یہ کام ایک کرتے تھے کہ یہ بکریوں کو پالتے تھے، اور جب بکریوں کو پالتے تھے تو ان کے جو پیشاب کے چھینٹے ہوتے تھے ان کے دامن میں پڑ جاتے تھے، ان سے یہ بچتے نہیں تھے۔ تو یہ اسی سبب سے یعنی کہ ان کو یہ قبر نے ان کو پوری طرح اپنے سکنجے میں لیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ماقلول اللحم، جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کے بھی پیشاب اور چھینٹوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حضرت سعد نہیں بچتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ایسا پیش آیا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت صاحب کے ساتھ کہ ایسا معاملہ آیا کہ جس کے تعلق سے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس طرح سے قبر کا جو معاملہ ہے یہ قبر کا، تو قبر کے عذاب سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان لانا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزوں کا ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے، یہ آپ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے کتنے زیادہ پناہ مانگتے تھے کہ برا بن عازم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کے تعلق سے، کہ دو شخص کے قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا گزر ایک ایسے دو قبروں سے ہوا جن پہ عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان دونوں کو عذاب ہو رہا کس سبب سے؟ ایک اس میں وہ شخص ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو چغلخوری کرتا ہے۔ یہ کبائر گناہ ہے جس کے سبب سے جو یہ قبر میں عذاب ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہری ٹہنی وہاں پہ لگا دیے کہ جب تک یہ ہری رہے گی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جو لگایا، آج ہم اپنے مردوں کو جو دفناتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا کہ ان قبروں کے ساتھ ہری ٹہنی لگا دیے تو ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ آج ہر قبر جب بنتی ہے یا مردے کو دفنانے کے بعد اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ایک پیڑ یہاں پر کچھ لگا دو، کچھ ایسا نشانی دے دو، ہری ٹہنی لگا دو۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب تک یہ ہری رہے گی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا۔ کسی صحابہ سے یہ عمل نہیں ملتا کہ کسی صحابہ نے جنت البقیع جا کے دیکھے کسی بھی قبرستان میں قبر میں آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ اس میں کوئی ہری ٹہنی لگائی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاص عمل تھا، لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں، بنگلہ دیش، پاکستان میں دیکھے کہ لوگوں کا یہ عمل ہے کہ مردوں کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب اس بنا پہ نہیں ہوگا جب وہ لوگ کا عمل ایسا ہوگا، تو ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ تو وہی اس چیز میں بیان کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کا یہ ذکر کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ عذاب قبر سے ہر انسان کو بچنا چاہیے اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم تشہد میں، آخری تشہد میں دعائے معصورہ کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات اللہم انی اعوذ بک من المسام والمغرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یعنی کہ آخری تشہد میں اس دعا کو مانگتے تھے۔ تو کثرت سے چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگے اور ان چیزوں کا ذکر جو ہے اس کا ہم اپنے پر ایمان لائے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ان کے لیے بہت ساری ایسے حدیث ہے، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب اور فجر کے بعد 7 مرتبہ اللہم اعذرنی من النار یہ اگر پڑھتا ہے کہ اللہم اعذرنی من النار کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب جہنم سے بچا لے، تو اللہ رب العالمین اگر وہ صبح پڑھتا ہے دن میں اگر اس کی وفات ہو گئی، مر گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے کہا۔ تو ہم اپنے اذکار میں جہاں پر یہ پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ابو داؤد کی اس روایت کے تحت کہ ہم مغرب اور فجر کے بعد 7 مرتبہ اللہم اعذرنی من النار اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم پڑھ کر اپنے آپ کو، جیسے ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس 3 مرتبہ کہتا ہے، تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں تو داخل کر۔ اللہم اعذرنی من النار 3 بار اگر جو شخص کہتا ہے، جہنم یہ کہتی کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو چھوٹی سی دعائیں اگر دیکھا جائے تو 8 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کا معاملہ ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس 3 مرتبہ کہہ لیجئے، جنت آپ کے لیے دعا کرے گی اللہ مجھے جنت میں سے داخل کر دے۔ اللہم اعذرنی من النار 3 مرتبہ کہہ لیے، کتنا وقت لگا؟ دن بھر کا ایک معمول بنا لیجئے کہ کبھی بھی دن میں چلتے پھرتے کسی وقت بھی ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں، تاکہ ہر روز جب ہم اس سے پناہ مانگے تو کل مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیثوں میں، قرآن میں جس چیز کا ذکر ہو چکا ہے، ہم اس کو مانیں کہ وہ چیز برحق ہے
اور سنت کے وصول میں سے ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا. بعض جو گمراہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں لانا ہے, تو ان چیزوں کے تعلق سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کسی ایسے شخص کی بات پہ آ کر ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے. تو ان حدیثوں کو جو بیان کیا گیا تو اس میں جو بتلایا گیا تو وہ کس کے لیے؟ ایک مومن کے لیے, کہ ایک مومن مسلمان جب اس میں ایمان لاتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح جو شخص جنتی ہوتا ہے, جنت کا جو عمل اس کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, جنت کے اس کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں. وہ اپنے رب سے یہ کہتا ہے جب وہ اپنا دیکھ رہے, ربی اقیم الساعہ, اے میرے رب قیامت قائم کر دے. فیقول لہ فانتظر, ان سے کہا جاتا ہے انتظار کرو. جو جنتی شخص ہوتا ہے جب وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اب قیامت قائم کر دے, میں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا. تو اللہ رب العالمین فرشتے اس سے کہتے ہیں فانتظر, انتظار کر, تمہارا یہ ٹھکانہ تم جو جنت کی کھڑکی تمہارے لیے کھول دی گئی تو حد نکاح تمہارے قبر کو کسادہ کر دیا گیا, اس قبر کے لیے یعنی کہ تمہارے جنت کا ٹھکانہ جب قیامت قائم ہوگی تب ابھی تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے. تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہم جب مر کے جائیے ٹوٹے پھوٹے جو عمل کے اللہ اسے تو قبول فرما کے ہمیں بھی قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچا کے ہمارے لیے بھی جو قبر میں ہمارے اپنے جنت کے بستر کو ہمارے لیے بچھا دے. یہ ایک اللہ سے تعلق, جتنا ہماری امید پختہ ہوگی, جتنا اچھا گمان ہوگا اتنا اچھا ہمارے ساتھ عمل ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کی ذات سے یہ امید کرنا چاہیے, تب جا کر یہ کامیابی ہمیں ملے گی. اور اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس کی تمام چیزیں جو ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز بیان کیا گیا کہ وہ تمام چیزوں کو کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے, اور اس کے متعلق جو دلائل پیش کیے امام احمد بن حنبل نے, اس سے ہر امتی کو ماننا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت میں جو چیز بیان کر دیا گیا اس پہ ہم ایمان لائیں, تاکہ جا کر ہمارے یہ چیزوں پہ ہم اپنے آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ پا سکے, اور یہ ایمان ہی ہمارے ہر ایک چیز سے کل قیامت کے دن ہمیں بچائیں گی. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ اللہ تو چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کے حوض کوثر سے اللہ پانی پینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے تو محفوظ فرما لے. اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی دعا, ہر انسان جب مٹی دے کر ہٹے گا تو وہ کہیں پر بھی قبرستان کی چار دیواری کے اندر کہیں پر بھی کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر دے, وہ ثابت ہے. نہ کہ اس کے قبر کے پاس ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, اجتماعی نہیں, انفرادی کہیں پر سے بھی. اب نکلنے سے پہلے 2 منٹ 1 منٹ کے لیے رک کے اس کے لیے دعا کر دے, وہی کافی. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کلوز کیا جائے. السلام علیکم. اس کو بند کر دیجیے.